پیارے دوستو السلام علیکم۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ غیر مرئی مخلوقات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پرانے بزرگوں سے جنات، بھوت پریت، آسیب اور دیگر کئی طرح کی مخلوقات کے بارے میں کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انتہائی حیران کن بات بتائیں گے اور اس کی ویڈیو بھی دکھائیں گے۔ دوستو سعودی عرب میں ایک حور پری اتر آئی۔ یہ کہانی یوں تو آج سے کئی سو سال پہلے کی ہے، لیکن اس کو سن کر لگتا ہے کہ یہ آج ہی کی کوئی کہانی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ آج سے کئی سو سال پہلے ہندوستان کی سرزمین سے ایک آدمی عمرہ کرنے مکہ مکرمہ گیا۔ جب وہ سعی کرنے یعنی صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ رہا تھا تو اس نے اچانک آسمان میں سے ایک انتہائی تیز لیکن ٹھنڈی روشنی دیکھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ روشنی کم ہوتی گئی اور اس نے ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے یہ منظر کچھ ہی سیکنڈز کے لیے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کے اندر انتہا درجے تک کھو چکا تھا۔ دوستو آہستہ آہستہ وہ شخص اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید یہ منظر یہاں سب زائرین نے دیکھا ہے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام زائرین اپنی ہی ذات میں مصروف تھے اور انہیں گرد و پیش میں کوئی ایسی عجیب چیز نظر نہیں آئی تھی۔ اب اسے تو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ منظر صرف اسی نے دیکھا ہے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے یا اس نے کچھ تصور کیا ہے، جبکہ کبھی کبھار اس کو یہ بھی لگتا تھا کہ ایسا واقعی ہوا ہے۔ البتہ وہ عمرے کے بقیہ تمام ایام اسی واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا دھیان کسی اور جانب جا ہی نہیں پا رہا تھا، لیکن اس نے عمرہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ عمرے سے واپس آ کر وہ کھویا کھویا رہنے لگا۔ اس کے گھر والوں کو اس کے حوالے سے کافی تشویش بھی ہو رہی تھی۔ دوستو اس لڑکے کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اس کے لیے اس کی کل کائنات اس کی ماں ہی تھی۔ اس کی ماں نے فوراً بھانپ لیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو عجیب ہوا ہے۔ عبد الرحمن کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہو چکا تھا۔ اسے راتوں کو نیند بھی کم آتی تھی اور وہ آدھی آدھی رات کو سجدے میں پایا جاتا۔ اس کی ماں نے پریشانی کی حالت میں اپنی بہن سے بات کی اور اسے عبد الرحمن کی اس تبدیلی کے بارے میں بتایا۔ اس کی بہن نے اسے بتایا کہ لڑکے کی عمر چونکہ شادی کی ہو چکی ہے، اس لیے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ شادی کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ماں کو یہ مشورہ بالکل صحیح لگا اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ جب عبد الرحمن کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی ماں کو منع کیا کہ وہ اس کے لیے رشتہ نہ ڈھونڈے۔ اس کی ماں نے عبد الرحمن کو بتایا کہ وہ اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے اور ویسے بھی اس کی عمر شادی کی ہو چکی ہے۔ عبد الرحمن نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی شادی ضرور کرے، لیکن اس کے لیے رشتہ نہ ڈھونڈے۔ یہ سن کر اس کی ماں حیران ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے لیے رشتہ نہ ڈھونڈے۔ اس کی ماں نے اصرار کیا تو عبد الرحمن نے بتایا کہ وہ تو کسی حور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے حور جیسی خوبصورت لڑکی ہی بیاہ کر لائے گی، لیکن اسے کیا علم تھا کہ اس کا بیٹا واقعی ایک حور کے تصوراتی عشق میں پاگل ہو چکا ہے اور وہ حقیقی حور ہی چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ راتوں کو سجدوں میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اسے وہ حور عطا کر دے۔ اس کی ماں اس کے لیے کئی لڑکیاں دیکھ چکی تھی، لیکن عبد الرحمن انکار کرتا رہا۔ اس کی ماں پریشان ہو چکی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھنا بھی کم کر دیا تھا۔ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا۔ ایک دن تراویح کے بعد وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن آج یہ کیفیت اس دن سے بھی قلیل عرصے کے لیے تھی۔ وہ مسجد سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اس نے گلی کے کونے سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنی۔ وہ اس آواز کے جانب بڑھا۔ اس نے سوچا کہ رات کے اس پہر اگر کوئی لڑکی رو رہی ہے تو یہ ضرور کوئی ضرورت مند ہوگی، لہٰذا وہ اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ لڑکی نے جب اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرا تو عبد الرحمن کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ یہ تو وہی نقاب پوش لڑکی تھی جسے اس نے مکہ میں دیکھا تھا۔ اس نے انتہائی ہمت جٹا کر اس سے بات کی اور اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ وہ کسی قید خانے میں تھی، وہاں وہ لوگ اس سے کچھ غلط کروانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگ کر آئی ہے۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائے۔ اس نے عبد الرحمن سے یہ بھی ذکر کیا کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا تک نہیں ہے۔ عبد الرحمن کو سمجھ آ چکا تھا کہ اللہ نے اس کی دعائیں قبول کر لی ہیں۔ اس نے لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ میرا گھر پاس ہی ہے، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میرے گھر میں میری ماں ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گی اور صبح میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، جس پر عبد الرحمن نے اسے مزید تسلی دی کہ میری ماں تمہیں اپنا لے گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔
یوں بھی لڑکی کے پاس اس پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو لڑکی سے ملوایا۔ اس کی ماں نے بھی فراغ دلی سے اس لڑکی کو قبول کر لیا۔ لڑکی نے اس کی ماں کو اپنا نام حورین بتایا۔ عبد الرحمن نے اس کو کبھی نقاب کے بنا نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے پردے کا خاص اہتمام رکھتی تھی۔ عبد الرحمن نے ایک دن اپنی ماں سے اپنے دل کی بات کر ہی ڈالی۔ اس کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی۔ دوستو 5 سال کا عرصہ کیسے گزرا کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ دونوں آپس میں بے حد خوش تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے حورین اور عبد الرحمن کی ماں میں ان بن رہنے لگی۔ البتہ عبد الرحمن اپنی ماں کو سمجھاتا رہا کہ ماں یہ سب اللہ کے معاملات ہیں، لیکن گھر کا ماحول اب تناؤ کا شکار تھا۔ عبد الرحمن پریشان رہنے لگا اور اسی پریشانی میں وہ اکثر حورین سے بھی سخت لہجے میں بات کرنے لگا۔ اسی طرح ایک دن تلخ کلامی میں عبد الرحمن نے حورین کو طعنہ دیا کہ تم تو مجھے اولاد جیسی خوشی تک نہ دے سکیں۔ یہ سن کر حورین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ عبد الرحمن کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، میں تو تمہاری دعاؤں کا نتیجہ تھی، افسوس کہ تم ناشکرے ہو۔ عبد الرحمن نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا کہ جب تم رو رو کر دعائیں کرتے تھے اس وقت کسی قبولیت کی گھڑی میں اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی اور مجھے جنت سے تمہارے لیے بھیجا تھا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ حوروں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور تم نے اپنی دعا پر اللہ کی ناشکری کی۔ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ یہ کہہ کر حورین نے اپنے بازو کھولے، اس کے پر نکل آئے اور وہ اچانک ہوا میں بدلو ہے وہ اڑنا شروع ہو گئی اور آسمان میں کہیں غائب ہو گئی۔ عبد الرحمن ہونقوں کی طرح آسمان کی طرف دیکھتا رہا جہاں ابھی ابھی حورین غائب ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کی ناشکری کر چکا تھا اور اسے اس ناشکری کی سزا بھی مل چکی تھی۔ پیارے دوستو، انسان کو اس دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو شاید وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان چیزوں پر اس کا مکمل اختیار اور مکمل حق تھا، لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان آج تک کوئی بھی ایسی چیز حاصل کرنے سے قاصر رہا جو چیز انسان کے اپنے فائدے کے لیے تھی۔ تو پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری وہ تمام تر چیزیں ہمیں عطا کر دیں جو ہمارے نصیب میں لکھی گئی تھیں، اور ان میں سے بے شمار چیزوں کے لیے تو ہم ایلیجبل بھی نہیں تھے، ان کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حکم ہوا، جب خدائے بزرگ و برتر نے اپنے کرم کی صدا بلند کی، تو اس کے بعد سب پہ خدائے بزرگ و برتر کی مہر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔